अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर नंबर 3 तारीख पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत। इससे पहले हमने 2 दौरे हुकूमत डिस्कस किए हैं। सबसे पहले वो 1990 से लेके 1993 तक रहा उनका दौर, 3 साल का। उसके बाद उन्हीं के सदर ने, जो सदर इसहाक खान था, उसे बरतरफ किया। दूसरी दफा जब मियां नवाज शरीफ आए तो उन्होंने आके एक तरमीम की, आइन में ये तरमीम की कि सदर से तमाम इख्तियारात ले लिए गए। अब का उनका दौर कितने साल का रहा? 1997 से लेके 1999 तक। ये जो तीसरा दौरे हुकूमत है ये है 2013 से लेके 2017, 2013 से 2017 तक। जून 2013 से जुलाई 2017 तक तीसरी मुद्दत के लिए बतौर वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में बहुत कामयाबियां हासिल की। आज हम उन कामयाबियों को डिस्कस करते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, एनर्जी, ये पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने तवानाई के मंसूबे बनाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के तवानाई के दायमी बहरान से, चूंकि तवानाई, कोल, बिजली बनानी होती है अपने, ये गैस, ये सारी इन चीजों की क्या थी, पाकिस्तान में बहरान था, कमी थी। इससे निपटने के लिए तवानाई के कई मंसूबे शुरू किए। इन मंसूबों में रवायती और काबिल तजदीद तवानाई के जरिए जैसे कोयला, पन बिजली, हवाई बिजली वगैरह शामिल है। पानी से बनने वाली बिजली और हवा, विंड, विंड पावर से। बिजली की बंदिश का खात्मा। इस दौर में चूंकि बिजली की बहुत ज्यादा बंदिश थी, बिजली बार बार उसका चले जाना, कमी थी इस मुल्क में। मुल्क उतनी बिजली बना नहीं पा रहा था जितनी उसकी जरूरत थी। तो हुकूमत का मकसद नेशनल ग्रिड में नुमाया सलाहियतों का इजाफा करके मुल्क भर में बिजली की बंदिश यानी कि लोड शेडिंग को खत्म करना था। इस कोशिश में बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए तवानाई की मुख्तलिफ मंसूबों की तकमील शामिल है। तवानाई की पॉलिसियों में इस्लाहात। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने तवानाई के शोबों में सरमायाकारी लाने और तवानाई की पैदावार और तकसीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तवानाई की पॉलिसियों में इस्लाहात की। एक, सरमायाकारी चाहिए थी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। दूसरा क्या चाहिए था, उसकी पैदावार बढ़ानी थी और फिर उसे तकसीम भी करना था। ठीक है, ये सारा कुछ किया। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, रास्ता, पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक रास्ता खोल दिया गया। आगाज और तरक्की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, जिसे सी पैक कहा जाता है, मंसूबे को शुरू करने में अहम किरदार अदा किया। अरबों डॉलर के इस बुनियादी ढांचे के मंसूबे का मकसद सड़कों, रेलवे, बंदरगाहें और तवानाई की बुनियादी ढांचों की तरक्की के जरिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान राब्ते को बढ़ाना था। ठीक है, आपस में दोनों के राब्ते बढ़ाने थे। इसलिए वो कैसे बढ़ाए गए? सड़कों के जरिए, रेलवे के जरिए, बंदरगाहों और तवानाई। तो उन्होंने अपना एक मंसूबा यहाँ पे शुरू किया, सी पैक, जो अभी तक चल रहा है। इक्तिसादी असरात, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्या असर हुआ उसका? चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, सी पैक मंसूबे से रोजगार के मौके मिले। इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिला। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने और दोनों ममालिक और वसी तर खित्ते के दरमियान तजारत को आसान बना के पाकिस्तान की माशियत को फरोग देने का मौका मिला या उसकी तवक्को की। इन्वेस्टमेंट आने लगी, बाहर से सरमायाकारी आने लगी, जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट। बाहर से लोग पैसा ला के हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने लगे। ऐसे एक तो रोजगार बढ़ा, एक इससे माशी हालत बेहतर हुई। उसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान वसी और वसी खित्ता जो है और वसी हो गया, ताल्लुकात अच्छे हो गए दोनों ममालिक के दरमियान। ठीक है, हर तरह। सेहत कार्ड स्कीम, इंश्योरेंस कवरेज। इस स्कीम का मकसद मुल्क भर में कम आमदनी वाले खानदानों, खास तौर पर खित्ता गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फराहम की गई। इंसान की जिंदगी में जो उसकी मेन जो जरूरत है वो उसका खाना, उसके कपड़े और उसका इलाज, तालीम है। खाना, तालीम और इलाज है। इलाज एक ऐसी चीज है
اس میں انسان کے بہت سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے پاکستان میں ایسے خطے ہیں جو غربت کی حد تک ہیں کہ وہ علاج کروانے کی سکت نہیں رکھتے. تو ایسے میں حکومت نے صحت کارڈ دیے تاکہ وہ ان کارڈ کو استعمال کر کے اپنا علاج کروا سکے. صحت کی سہولیات تک رسائی. صحت کارڈ اسکیم کا بنیادی مقصد معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو، وہ طبقے جو نہیں افورڈ کر پا رہے تھے، جن کے معاشی حالات بہت خراب تھے، تو طبقوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک رسائی ان تک پہنچائی گئی، انہیں بہتر بنایا، بشمول وہ لوگ جو طبی علاج کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، جو علاج نہیں کروا پا رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنی آمدن نہیں تھی، ان کے لیے بھی یہ کیا گیا. مالی بوجھ میں کمی. اس اسکیم کا مقصد کم آمدنی والے خاندان کو ہیلتھ انشورنس کوریج فراہم کر کے صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کے مالی بوجھ کو کم کرنا ہے. بنیادی ڈھانچے کی ترقی. نقل و حمل کے منصوبے. حکومت نے نقل و حمل کے مختلف منصوبے بشمول سڑکوں کے نیٹ ورک کی توسیع اور نئی شاہراہیں اور موٹر وے کی تعمیر کی تاکہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں آسانی ہو، کم وقت میں وہ آرام دہ سفر کر کے کہیں بھی جا سکے. تو اس کے لیے سڑکیں اور موٹر وے بنائی گئی. پبلک نقل و حمل. اس کے لیے میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں میٹرو بس سسٹم متعارف کروایا، جس کا مقصد پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا اور ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنا تھا. ٹھیک ہے. بنیادی ڈھانچے میں جدت، مطلب ایڈوانس کر دیا گیا. تو موجودہ بنیادی ڈھانچے بشمول ہوائی اڈے، جہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا، اس کے علاوہ بندرگاہیں جہاں سے کشتیاں جاتی ہیں، جو کسی بھی ملک میں آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہوائی جہاز کے ذریعے نہیں، وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بندرگاہوں سے. تو اگر کسی ملک کے پاس سمندر جیسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ سمندر کے ذریعے آپ کو کسی سے راستہ نہیں لینا پڑ رہا، آپ کے اپنے ملک میں سمندر ہے، اس کے ذریعے آپ باقی ملکوں سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، اس سے اپنا کیا کہتے ہیں بندرگاہیں ہیں آپ کی، اور اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ درآمد یا برآمد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بندرگاہیں اور عوامی سہولیات کو جدید اور اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی، جو ہوائی اڈے سے اور بہتر کیا گیا. ٹھیک ہے. ایئرپورٹس کو. اقتصادی نمو اور ترقی. مستحکم اقتصادی پالیسی. میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے مستحکم اقتصادی پالیسیوں پر عمل کیا. اس میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے، ٹیکس وصولی کو بہتر بنانے اور مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے اقدامات شامل ہیں. ڈی جی پی کو بہتر نمو. میاں محمد نواز شریف کے دور میں پاکستان میں جی ڈی پی کی نمو نسبتاً مستحکم رہی، جس کی اوسط تقریباً نمو 5 سے 4% سالانہ تھی. غیر ملکی سرمایہ کاری. توانائی، بنیادی ڈھانچے جیسے اہم شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی کوشش کی گئی تاکہ بیرون ملک سے، دوسرے ممالک سے لوگ ہمارے ملک میں آئے اور یہاں اپنا پیسہ انویسٹ کرے تاکہ ہماری جو معاشی حالت ہے وہ کیا ہو؟ بہتر ہو سکے، معاشیت ہماری بہتر ہو سکے، ہمارے روپے کو ویلیو مل سکے اور اس کی ویلیو ہائی ہو سکے. امن و امان. انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن. حکومت نے اکثریت پسند گروہوں سے نمٹنے اور امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انسداد دہشت گردی کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیے. حفاظتی اقدامات. سیکیورٹی چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے مختلف حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے، جن میں سرحدی سیکیورٹی کو مضبوط. سرحدیں ہیں نا پاکستان کی جو باقی ممالک سے مل رہی ہیں، ان کو مضبوط بنایا گیا، وہاں پہ سیکیورٹی سسٹم اور بہتر کیا گیا، اور نیگلیجنس کو، آرڈیننس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. نیشنل ڈیولپمنٹ فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. مقاصد. اس کا قیام جو ہے 2015 میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحت، جو وزیر ہوتے ہیں نا، ہر ملک میں وزارت ہوتی ہے سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی، تو اس کے تحت میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے تیسرے دور میں عمل میں آیا تھا.
اس سے جدت کے کلچر کو فروغ دینے اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے حکومتی عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ جدت کے لیے مالی امداد، اگر آپ کسی چیز کو امپروو کر رہے ہو، بہتر کر رہے ہو تو اس کے لیے فنڈنگ۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد سائنسدانوں اور اخراق کاروں کی جدید تحقیق کو، جب بھی کسی ملک میں کوئی بھی ملک ہے، اگر آپ کے ملک میں ریسرچ ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے امریکہ ہے اور چائنا، ان کے پاس بہت اچھے ریسرچ سینٹر ہے، یہ روز نئی نئی چیزیں وہ کیا کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بہترین لیبز ہیں اور پیسہ ہے، فنڈ ہے جو اس پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان میں بھی کوشش کی گئی تاکہ مالی اور وسائل بھی انہیں فراہم کیے گئے، اس میں تحقیقی منصوبوں کے لیے مالی امداد کے مواقع، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے وظائف اور ان کی مالی امداد شروع تھی۔ مربوطہ شعبے، اس کا مقصد محققین اور کاروباری افراد کے درمیان تعاون اور علم کی منتقلی کو آسان بنا کر تعلیم یافتہ افراد اور صنعت کے درمیان خلا کو پر کیا جائے۔ جی یہ تھا میاں محمد نواز شریف کا تیسرا دور حکومت۔ کل ہم جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔